السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب ماں کو روٹی چرانے کے الزام میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ مغرور وکیل نے اسے سخت سزا دلوانے کی پوری کوشش کی تاکہ وہ اپنے امیر موکل کو خوش کر سکے۔ جج صاحب نے غصے سے اپنا قلم اٹھایا تاکہ اس عورت کو جیل بھیج سکے، لیکن عورت نے روتے ہوئے اپنے میلے تھیلے سے ایک پرانی ڈائری نکالی اور جج صاحب کی طرف بڑھا دی۔ جج صاحب نے جیسے ہی وہ ڈائری کھولی اور اس کا پہلا صفحہ پڑھا تو اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر گر گیا اور وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس ڈائری میں عدالت کی وہ صبح عام دنوں سے بہت زیادہ مختلف، بوجھل اور اذیت ناک تھی۔ باہر آسمان پر سیاہ گہرے بادلوں نے پورے شہر کو اپنی آہنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جیسے قدرت بھی کسی بہت بڑے المیے پر سوگ منانے کی تیاری کر رہی ہو۔ کمرہ عدالت کے اندر ایک عجیب سی گھٹن، خاموشی اور بے یقینی کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے اور قدیم انصاف کے اس ایوان کی بوسیدہ دیواریں آج کسی ہولناک طوفان کا خاموشی سے انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کے اندر موجود ہر شخص کی سانسیں ایک اندیکھے تناؤ کا شکار تھی، اور اس سب کی وجہ سے وہ ایک لاچار عورت تھی جو کٹہرے کے ٹھنڈے اور بے رحم جنگلے کو اپنے کانپتے ہوئے ناتواں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ اس عورت کا نام زبیدہ تھا۔ وہ کوئی بہت عمر رسیدہ عورت تو نہیں تھی، لیکن حالات کی بے رحمی، وقت کی مسلسل ستم ظریفی اور غربت کی چکی نے اسے اس کی اصل عمر سے کہیں زیادہ بوڑھا، تھکا ہوا اور ہارا ہوا انسان بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے کی گہری جھریاں اس کی محرومیوں کی طویل داستان سنا رہی تھیں۔ اس کے پرانے پیوند زدہ کپڑے اس کی قسم پرسی کا اشتہار تھے، لیکن ان میں موجود نفاست اس کے خاندانی وقار کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ سردی، خوف اور ندامت کی شدت سے مسلسل ایک بیت کے پتے کی طرح کانپ رہی تھی، اور اس کی نظریں شرمندگی سے زمین میں گڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اس بے رحم دنیا کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہی ہو۔ اس نے اپنے سینے سے ایک پرانا میلا اور کئی جگہوں سے سلا ہوا کپڑے کا تھیلا ایسے لگایا ہوا تھا جیسے اس بوسیدہ تھیلے میں اس کی کل کائنات اور اس کی آخری امید چھپی ہو۔ وہ مسلسل اپنے خشک اور پیاسے سے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی، جس سے اس کی اندرونی کرب کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس ظالم معاشرے میں غریب ہونا ہی سب سے بڑا اور ناقابل معافی جرم ہے، اور اس پر تو اس شہر کے سب سے طاقتور اور متکبر انسان اریان کی طرف سے چوری کا سنگین الزام لگایا گیا تھا۔ دوسری جانب مدعی کی وہ مخصوص کرسی بالکل خالی پڑی تھی، کیونکہ اریان کے نزدیک ایک غریب عورت کے خلاف خود عدالت آنا اس کی خاندانی شان کے خلاف تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس شہر کا فرعون سمجھتا تھا اور اپنی دولت کے نشے میں اس قدر اندھا تھا کہ غریبوں کو انسان سمجھنے کی بجائے حقیر کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنی نمائندگی کے لیے شہر کے سب سے شاطر اور بے حس وکیل مسٹر زیدی کو بھیجا تھا۔ زیدی ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی پوری زندگی سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں گزار دی تھی۔ وہ اپنی چمکدار کالے کوٹ میں ملبوس ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں زبیدہ کے لیے شدید حقارت تھی۔ زیدی نے گلا صاف کیا اور اپنی گرجدار آواز میں بولنا شروع کیا۔ جناب عالی، یہ عورت جو معصوم شکل بنا کر آپ کے سامنے کھڑی ہے، دراصل ایک شاطر اور پیشہ ور مجرمہ ہے۔ اسے میرے موکل کے محل نما بنگلے کی دیواریں رات کے اندھیرے میں پھاند کر اندر داخل ہونے کی جرت کی ہے۔ اسے میرے موکل کے گھر میں گھس کر اناج چوری کیا گیا ہے۔
یہ کوئی معمولی بھوک کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ عورت سیدھا اریان صاحب کے مرحوم والد صاحب کی اس خفیہ تجوری تک پہنچنا چاہتی تھی جس میں کروڑوں کے نایاب زیورات تھے۔ یہ ایک ماہر چور کی طرح سب کچھ جانتی تھی۔ وہ تو گارڈز کی ہوشیاری تھی کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، ورنہ آج یہ ایک معزز خاندان کی عزت اور مال و دولت برباد کر چکی ہوتی۔ زیدی کے لہجے میں اتنا زہر تھا کہ عدالت میں موجود تماشائی بھی زبیدہ کو نفرت سے گھورنے لگے۔ وکیل بار بار اریان کی دولت اور رتبے کا حوالہ دے کر جج پر نفسیاتی دباؤ ڈال رہا تھا تاکہ اس بے بس عورت کو سخت ترین سزا مل جائے۔ زیدی کا کہنا تھا کہ اگر ان غریبوں کو آج معاف کیا گیا تو کل یہ کسی بھی امیر کے گھر میں گھس جائیں گے، اس لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ زیدی کی اس زہریلی تقریر کے بعد کمرے میں ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی تھی۔ جج نے اپنی اینک درست کی اور سرد لہجے میں زبیدہ سے پوچھا، ملزمہ، تم پر سنگین الزام ہے، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جج کی آواز سن کر زبیدہ کا پورا جسم لرز گیا۔ اس نے ہمت کر کے اپنے آنسوؤں سے بھری نظریں اوپر اٹھائیں اور ان تماشائیوں کو دیکھا جو اس کی بربادی کے منتظر تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی سچائی پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ سامنے وہ شخص تھا جس کی دولت نے سب کی آنکھیں اندھی کر رکھی تھی۔ وہ کچھ بھی بولنے کی بجائے کٹہرے کو پکڑ کر خاموشی سے روتی رہی، اور پھر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اس میلے تھیلے کی طرف بڑھے جو اس نے بڑی دیر سے اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ اس نے انتہائی لرزتے ہاتھوں سے اس بوسیدہ تھیلے کی زپ کھولی اور اس کے اندر سے ایک انتہائی پرانی، خستہ حال اور پیری پڑ چکی ڈائری نکالی جس کی جلد جگہ جگہ سے ادھڑ چکی تھی۔ یہ ڈائری اس عورت کی پوری زندگی کا نچوڑ اور اس کے آنسوؤں سے لکھی ہوئی داستان تھی، جیسے وہ برسوں سے اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھی۔ اس نے ڈائری کا ایک مقدس صحیفے کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامی اور اپنی ڈگمگاتی ہوئی آواز میں بس اتنا کہا، صاحب، میں چور نہیں ہوں، اس میں میرا سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈائری کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عدالتی اہلکار کی طرف بڑھا دی جو اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ اہلکار نے وہ بوسیدہ ڈائری زبیدہ کے ہاتھوں سے لی اور جج کی میز پر رکھ دی۔ زبیدہ کی ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ وہ اب بھی وہیں کٹہرے میں کھڑی جج کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پر بیزاری کے تاثرات تھے۔ اس کے ذہن میں وہ سارا ماضی ایک فلم کی طرح چل رہا تھا جس نے اسے آج ایک مجرمہ بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے زندگی بھر کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، لیکن آج اسے پوری دنیا کے سامنے ایک گناہ گار کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کی بے گناہی کا وہ ثبوت تھے جو کسی وکیل کی تقریر کے محتاج نہ تھے، لیکن اس عدالت میں جذبوں کی نہیں بلکہ دلائل کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ وہ خاموشی سے اب کمرے میں مزید گہری اور جان لیوا ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ہر شخص کی نظریں اس ردی نظر آنے والی ڈائری پر جمی ہوئی تھیں جس کی حقیقت سے ابھی سب بے خبر تھے۔ زبیدہ کا جسم تھکن اور مسلسل ذہنی کرب سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس نے ابھی تک اپنی سانسوں کو تھام کر رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جو کچھ اس ڈائری کے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں درج ہے وہ اس کی بے گناہی کا سب سے بڑا گواہ بنے گا، بھلے ہی سارا معاشرہ اس کے خلاف صف آرا ہو جائے۔ اس نے اپنی بند آنکھوں کے پیچھے ان تکلیف دہ لمحوں کو یاد کیا جو اس ڈائری کے صفحات پر بکھرے ہوئے تھے، وہ لمحے جب اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے، لیکن پھر وقت کے ظالم تھپیڑوں نے اسے ایک ایسی وادی میں لا پھینکا تھا جہاں صرف تنہائی اور رسوائی تھی۔ جج صاحب نے جیسے اس پرانی ڈائری کو ہاتھ لگایا، زبیدہ کے دل کی دھڑکن اس کے حلق تک آ گئی تھی۔
اسے لگا جیسے اس کی زندگی کے تمام پوشیدہ زخم اب کسی بھی لمحے سب کے سامنے ادھر جائیں گے۔ وہ ڈائری جس کے صفحات بوسیدگی کی انتہا پر تھے، اس عورت کی پوری زندگی کی وہ جمع پونجی تھی، جس میں خوشیوں کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ صرف دکھوں کی ایک لامتناہی زنجیر تھی۔ اس میں وہ تمام کڑوے سچ درج تھے جنہیں برسوں تک اس نے اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا کر رکھا تھا، اور آج وہ فیصلہ کن گھڑی آ پہنچی تھی کہ اس عدالت کے سامنے وہ سچ بولا جائے جو شاید وہاں موجود ہر انسان کی سوچ اور زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے۔ زبیدہ کی زبان اس کے خشک تالو سے لگی ہوئی تھی، وہ ایک لفظ بھی زبان سے ادا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، لیکن اس کی خاموش التجا اور اس کی تڑپ جج کے سامنے اس ڈائری کی شکل میں پہنچ چکی تھی، جس میں اس کے خون اور آنسوؤں کی سیاہی سے لکھی ہوئی سچی داستان موجود تھی۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں سے اب پیچھے مڑ کر دیکھنا ناممکن تھا۔ انصاف کا ترازو کس پلڑے میں جھکے گا، یہ اب اس ڈائری کے پہلے خستہ حال صفحے کے کھلنے پر منحصر تھا۔ زبیدہ نے اپنے سرد ہاتھوں کو آپس میں بھینچ لیا اور اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں تاکہ وہ آنے والے کسی بھی ہولناک فیصلے کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکے۔ اسے بخوبی معلوم تھا کہ اس کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، بس ایک آخری سچ تھا جو اس نے جج کے سامنے ڈال دیا تھا۔ اب چاہے اسے تاحیات قید ملے یا موت کی سزا، اسے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس اس بات کا قلبی اطمینان تھا کہ اس نے اپنا سچ بیان کر دیا ہے۔ جج نے جیسے ہی اس پرانی ڈائری کا پہلا بوسیدہ اور وقت کی گرد سے اٹا ہوا پیلا صفحہ پلٹا، عدالت کے اس حبس زدہ اور دم گھٹتے ہوئے کمرے میں موجود فضا اچانک مزید بوجھل اور پر اسرار ہو گئی۔ زبیدہ جو اب تک کٹہرے کے ٹھنڈے جنگلے کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہارے ہوئے سپاہی کی طرح تھامے کھڑی تھی، اس نے اپنی نم آلود اور ویران آنکھیں ابھی تک فرش کے میلے ٹکڑوں پر گاڑ رکھی تھی، لیکن جج کے چہرے پر ابھرنے والے خوفناک اور حیرت انگیز تاثرات نے وہاں پر موجود ہر شخص کو شدید کشمکش اور بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ جج صاحب کی نظریں ان صفحات پر لکھی ہوئی مدھم لرزتی ہوئی اور جگہ جگہ سے مٹی ہوتی ہوئی تحریر پر ایسی جم گئی تھی کہ جیسے وہ اپنی جگہ ساکت و جامد ہو گیا ہو۔ وہ تحریر جو کسی انسان کے خون پسینے اور بے شمار آنسوؤں سے لکھی گئی معلوم ہوتی تھی، اس نے جج کے ضمیر کے بند دروازوں پر ایک ایسی زوردار دستک دی تھی جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ ڈالا تھا۔ جج نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی قیمتی اینک اتار کر میز پر رکھی اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے ماتھے پر ابھرنے والے ٹھنڈے پسینے کے قطروں کو صاف کیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے جو حقارت، بیزاری اور غصہ نمایاں تھا، وہ اب ایک گہرے دکھ، صدمے اور شدید ترین پچھتاوے کی لہروں میں بدل چکا تھا۔ اس نے ڈائری کے دوسرے صفحے کو پلٹا اور پھر تیسرے کو، جیسے وہ کسی گمشدہ خزانے یا کسی ایسی ہولناک حقیقت کی تلاش میں ہو جو برسوں سے اس کے عین سامنے تھی، مگر وہ اپنی مصلحتوں کی وجہ سے اسے دیکھ نہ پایا تھا۔ کمرے میں موجود تمام لوگ، وکیل زیدی، پولیس اہلکار اور گیلری میں بیٹھے تماشائی، سب ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ آخر اس معمولی سی نظر آنے والی ردی ڈائری میں ایسا بھی کیا کالا جادو یا کون سا انوکھا راز لکھا ہے جس نے انصاف کے اس سخت گیر اور بے رحم علمبردار کو ایک ہی لمحے میں موم کر دیا ہے۔ جج صاحب کا چہرہ جو پہلے غضب ناک ہو کر سرخ ہو رہا تھا، اب خون خشک ہونے کی وجہ سے بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے اپنی بھاری کرسی پر پیچھے سے ٹیک لگائی اور ایک لمبی اور انتہائی اذیت ناک سانس لی، اور اس کی نظریں بار بار اس ڈائری کے بوسیدہ صفحات اور پھر کٹہرے میں کھڑی اس مظلوم اور بے بس عورت زبیدہ کے
درمیان کسی پنڈولم کی طرح گھوم رہی تھی۔ زبیدہ کی وہ طویل خاموشی اب ایک ایسی چیخ بن کر جج کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی جس نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ جج نے اچانک ایک جھرجھری لی اور پھر اپنے سامنے رکھے ہوئے بھاری لکڑی کے ہتھوڑے کو اتنی زور سے میز پر مارا کہ اس کی گونج سے عدالت کی چھت لرز اٹھی اور وہاں موجود لوگوں کے دل دہل گئے۔ اس نے اپنی گرجدار آواز میں، جس میں اب غصے سے زیادہ ایک سچائی کی تڑپ تھی، وکیل زیدی کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ کارروائی ابھی اور اسی وقت روکی جاتی ہے۔ وکیل زیدی جو اپنی فتح کے سنہرے خواب دیکھ رہا تھا، اس اچانک اور غیر متوقع تبدیلی پر بری طرح سے بوکھلا گیا۔ اس نے ہکلا کر پوچھا، لیکن مائی لارڈ، اس عورت کا جرم تو سورج کی طرح واضح ہے۔ آپ اسے سزا سنانے کی بجائے کارروائی کیوں روک رہے ہیں؟ کیا اس ردی کاغذ میں کوئی ایسی بات ہے جو ملک کے قانون اور میرے موکل کی عزت سے بھی بڑی ہے؟ جج صاحب نے زیدی کو اپنی غضبناک اور جلتی ہوئی نظروں سے گھورا، ایسی نظریں جو جیسے اس کے وجود کے پار نکل جائیں گی۔ جج نے دھاڑتے ہوئے کہا، زیدی، تم قانون کی بات کرتے ہو؟ تم نے اپنی پوری سیاہ زندگی جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر محل کھڑے کیے ہیں، لیکن آج اس ڈائری نے جو ہولناک سچ میرے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا ہے، وہ تمہاری اور تمہارے اس متکبر موکل اریان کی دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر کے رکھ دے گا۔ میں ابھی اور اسی وقت مقدمے کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک شہر کا وہ نام نہاد معزز اور دولت کے نشے میں چور انسان اریان خود اپنی گندی زبان سے اس سچ کا اعتراف نہیں کرتا۔ زیدی نے مزید گھبراتے ہوئے کہا، مائی لارڈ، اریان صاحب ایک انتہائی مصروف شخصیت ہیں۔ وہ اس وقت کروڑوں روپے کی ایک بین الاقوامی میٹنگ میں بیٹھے ہیں۔ وہ ایک معمولی چور اور سڑک چھاپ عورت کے لیے خود یہاں کیوں آئیں گے؟ ان کی نمائندگی کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں۔ جج صاحب نے ایک بار پھر پوری قوت سے میز پر ہاتھ مارا اور کہا، مجھے تمہاری کسی نمائندگی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اریان کو ابھی اور اسی وقت جس حال میں بھی وہ ہے وہاں سے اٹھا کر اس عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اگر وہ اگلے 10 منٹ تک میں یہاں پر موجود نہ ہوا تو اس کے خلاف وہ سنگین وارنٹ جاری ہوں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ عدالت میں ایک دم سے کھلبلی مچ گئی تھی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران فوراً حرکت میں آ گئے تھے۔ اریان جو اپنے پرتعیش دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے مکمل طور پر یقین تھا کہ اس کی دولت کی چمک نے قانون کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر رکھی ہوں گی، اسے اچانک عدالتی اہلکاروں کے پہنچنے کی اطلاع ملی۔ اسے بتایا گیا کہ جج کا موڈ انتہائی خطرناک ہے اور اس نے اسے فوری طور پر طلب کر لیا ہے۔ اریان نے پہلے تو اپنی دولت اور اثر و رسوخ کا رعب و دبدبہ دکھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جب اسے یہ احساس ہوا کہ جج آج کسی بھی قسم کے دباؤ یا لالچ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اپنی جھوٹی انا اور فرعونیت کو ساتھ لیے عدالت کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے کہ آخر ایک معمولی چوری کے کیس میں اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ وہ راستے بھر اپنے وکیل کو کوستا رہا اور جج صاحب کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتا رہا۔ اس کا غرور اسے یہ بانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ کوئی اسے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد عدالت کے بھاری لکڑی کے دروازے ایک دھماکے سے کھلے اور اریان اپنی انتہائی قیمتی سوٹ، چمکتے ہوئے جوتوں اور اپنے روایتی متکبرانہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے، جھنجھلاہٹ اور حقارت کی لہریں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ تیز اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا جج کے بالکل پاس پہنچا اور ایک ایسی زہریلی نظر زبیدہ پر ڈالی جیسے وہ اسے نظروں سے ہی
قتل کر دے گا۔ اریان صاحب نے جج کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی بدتمیزی اور رعونت بھرے لہجے میں کہا کہ مائی لارڈ، یہ کیا تماشا اور کیا جاہلانہ مذاق لگا رکھا ہے؟ کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے میرا کتنا قیمتی وقت برباد کیا ہے؟ میں اس وقت ایک ایسی ڈیل کر رہا تھا جس سے اس شہر کی تقدیر بدل سکتی تھی، لیکن آپ نے مجھے محض اس ایک معمولی 2 ٹکے کی سڑک چھاپ عورت اور اس فضول مقدمے کے لیے یہاں بلا لیا۔ کیا اس ملک کا نظام اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ آپ ایک عزت دار اور ارب پتی انسان کو ایک عام انسان، چور اور بیکارن عورت کے سامنے لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا آپ نے صرف مجھے یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ یہ عورت مجرم ہے؟ یہ تو بچہ جانتا ہے، اور میرا وکیل بھی آپ کو تمام دستاویزی ثبوت دے چکا ہے۔ اریان کی آواز میں وہ فرونیت اور وہ غرور تھا جو صرف ناجائز اور اندھی دولت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس نے جج کے منصب کا بھی ذرا پاس نہ رکھا اور اپنی دولت کے نشے میں چور ہو کر عدالت کی توہین کرنا شروع کر دی۔ اس کا ایک ایک لفظ زبیدہ کے ٹوٹے ہوئے دل پر تیکھے نشتر کی طرح لگ رہا تھا، لیکن زبیدہ اب بھی ایک بے جان بت کی طرح خاموش کھڑی تھی، جیسے اسے پہلے سے پتہ ہو کہ اب اس کی زبان نہیں بلکہ اس کی وہ پرانی ڈائری ایک ایٹم بم بن کر پھٹنے والی ہے جس نے ایک سخت گیر جج کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اریان نے دوبارہ مزید اونچی اور گستاخانہ آواز میں کہا، جج صاحب، اب میں مزید 1 سیکنڈ بھی یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ آپ فوراً سے اس عورت کو عمر قید سنائیں یا اسے پھانسی پر لٹکائیں، مجھے اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ بس مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں، کیونکہ میرے پاس ان گھٹیا اور معمولی لوگوں کے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں ہے۔ اریان کا یہ غیر اخلاقی اور جاہلانہ رویہ دیکھ کر جج صاحب کی آنکھوں میں غصے کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس شخص کا تکبر اسے اندھا کر چکا ہے اور اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کہ وہ کس کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ اریان کا لہجہ اس قدر تیکھا تھا کہ عدالت میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ وہ بار بار اپنی قیمتی گھڑی دیکھ رہا تھا اور جج کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی موجودگی یہاں ایک بہت بڑی مہربانی ہے۔ اس نے اپنی ناک چڑھا کر زبیدہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس بدبودار عورت کی شکل دیکھنا بھی میرے لیے اذیت ہے، اور آپ نے مجھے اس کے برابر لا کھڑا کر دیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرا خاندان اس شہر کی معیشت میں کیا مقام رکھتا ہے؟ ہم جیسے لوگ ان چھوٹے چوروں کے لیے عدالتوں میں نہیں آتے، بلکہ عدالتیں ہمارے اشاروں پر چلتی ہیں۔ اریان کا یہ جملہ سنتے ہی جج صاحب نے اپنے دانت بھینچ لیے اور ڈائری کو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کے صفحات کی کرچراہٹ پورے کمرے میں سنائی دی۔ اریان اب بھی کٹہرے کے پاس گردن اکڑائے کھڑا تھا اور اپنی دولت کے گھمنڈ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ سچ کی طاقت کسی بھی بینک بیلنس سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کی بدتمیزی اب اپنے انتہا کو پہنچ رہی تھی اور وہ جج کو چیلنج کر رہا تھا کہ اگر اس میں ہمت ہے تو اسے روک کر دکھائے۔ اریان کے نزدیک زبیدہ کی حیثیت ایک حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں تھی جسے وہ جب چاہے کچل سکتا تھا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ وہی حقیر کیڑا آج اس کی پوری سلطنت کی بنیادیں ہلا دے گا۔ جج نے گہری سانس لی تھی اور اریان کو کٹہرے کے اندر جانے کا حکم دیا تھا۔ اریان نے غصے سے تل ملاتے ہوئے قدم اٹھائے تھے اور کٹہرے میں داخل ہو گیا تھا جہاں زبیدہ پہلے سے موجود تھی۔ دونوں کے درمیان اب صرف چند انچ کا فاصلہ تھا، لیکن ان کے سماجی رتبوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اریان نے زبیدہ سے دور ہٹنے کی کوشش کی، جیسے اسے اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو۔
اس نے ایک بار پھر جاج صاحب کی طرف دیکھ کر انتہائی توہین آمیز لہجے میں سوال کیا کہ آخر آپ نے مجھے اس معمولی عورت پر مقدمے کے لیے یہاں کیوں بلایا ہے؟ کیا میرے وکیل کی باتیں کافی نہیں تھی جو آپ نے مجھے یہاں خود آنے پر مجبور کیا؟ اریان کی یہ بات اس کے تکبر کی آخری حد تھی، جہاں سے اب واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کی نظریں اب بھی اس جج پر ہی تھیں۔ وہ اس مغرور شخص کو کیا جواب دیتا ہے، اور وہ راز کب فاش ہوتا ہے جو زبیدہ کی اس پرانی ڈائری میں چھپا ہوا تھا؟ اریان کا ہر لفظ اس کے خلاف گواہی بن رہا تھا، اور اسے اس کا احساس تک نہ تھا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر خود اپنی بربادی کا سامان تیار کر رہا تھا، اور زبیدہ کی خاموشی اس طوفان کا پیش خیمہ تھی جو اریان کے اسمان کو چھوتے غرور کو خاک میں ملانے والا تھا۔ جج صاحب نے اب اریان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد لہر تھی جس نے اریان کو پہلی بار اندر سے تھوڑا سا ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اریان اب بھی اپنی انا کے قید خانے میں بند تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ یہاں سے فاتح بن کر نکلے گا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی گردن جھٹکی اور جج کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اپنا جواب مانگ رہا ہوں، مجھے یہاں کیوں بلایا گیا؟ اس معمولی عورت کے لیے میرا وقت برباد کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اریان کی یہ آواز پورے حال میں گونجی اور سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ جج صاحب نے اپنی نظریں اریان کے تل ملاتے ہوئے چہرے پر گاڑ دیں اور اس کے ماتھے پر ابری ہوئی غرور کی رگوں کو دیر کر ایک گہری اور سرد سانس لی۔ اریان اب بھی کٹہرے میں کھڑا اپنی دولت کے نشے میں بفرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، اور بار بار جج کو اس کے منصب اور اپنے سماجی حیثیت کی یادیں دلا رہا تھا۔ لیکن جج اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انتہائی خاموشی کے ساتھ اس پرانی ڈائری کا وہ صفحہ پلٹا جس نے اسے تھوڑی دیر پہلے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جج صاحب نے اپنی آواز کو ہموار کیا اور پورے کمرے میں پھیلی ہوئی اس دم گھٹتی خاموشی کو توڑتے ہوئے بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ جج صاحب کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی جو سچ کی سنگینی کو بیان کر رہی تھی۔ جج صاحب نے پڑھا، میں ہاشم علی پورے ہوش و حواس میں یہ وصیت اور یہ اعتراف نامہ لکھ رہا ہوں کہ زبیدہ میری وہ قانونی اور شرعی بیوی ہے جس سے میں نے برسوں پہلے ایک خاموش نکاح کیا تھا۔ جج صاحب کے یہ الفاظ جیسے ہی عدالت کی دیواروں سے ٹکرائے، اریان کا چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے تمتما رہا تھا اچانک برف کی طرح سفید پڑ گیا۔ اس کے کانوں میں جیسے ہزاروں سیٹیاں بجنے لگیں، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیروں تلے کی زمین کسی زلزلے کی زد میں آ کر پھٹ رہی ہے۔ جج صاحب نے اپنا پڑھنا جاری رکھا کہ میری پہلی بیوی اور میرے بیٹے اریان کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ سے انتہائی سرد، خود غرضانہ اور محض مادہ پرستی پر مبنی رہا ہے۔ انہوں نے کبھی مجھے ایک انسان یا ایک باپ کے طور پر وہ عزت اور محبت نہیں دی جس کا میں حقدار تھا، جبکہ ان کی نظریں ہمیشہ سے میری تجوریوں اور میری جائیداد پر لگی رہتی تھیں۔ اریان نے آج میری دولت پر ناز کرتا ہے، کبھی بھی نہیں سوچا کہ اس کا باپ کی ذہنی کرب اور تنہائی سے گزر رہا ہے۔ میری زندگی میں سکون کا اگر کوئی واحد راستہ ہے تو وہ زبیدہ ہے، جس نے میری اس وقت خدمت کی جب میں بیماری اور اپنوں کی بے حسی کی وجہ سے سسک رہا تھا۔ جج صاحب کی آواز اب مزید بھاری ہو گئی اور وہ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر پڑھ رہا تھا تاکہ اریان کے ضمیر پر اس کی ضرب لگ سکے۔ جج صاحب نے آگے پڑھا کہ میں نے زبیدہ سے اپنا نکاح اس لیے خفیہ رکھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا اور میری پہلی بیوی اپنی بدتمیزی اور اپنے زہریلے رویوں سے اس معصوم عورت کا جینا حرام کر دیں گے، اور وہ اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے،
اسے جائیداد کی خاطر کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن میں مرنے سے پہلے یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ زبیدہ میری قانونی اور شرعی بیوی ہے۔ جج صاحب نے جیسے ہی ڈائری کے درمیان سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا، اریان کی آنکھیں پھٹ کر باہر آنے لگیں۔ وہ کاغذ دراصل ہاشم علی کا اصلی نکاح نامہ اور ایک قانونی وصیت نامہ تھا، جس پر اس وقت کے 2 گواہوں کے دستخط اور ایک سرکاری مہر لگی ہوئی تھی۔ جج صاحب نے وہ وصیت نامہ ہوا میں لہراتے ہوئے اریان کی طرف دیکھا اور کہا، اریان صاحب، اس وصیت کے مطابق آپ کے والد صاحب نے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ اور وہ بنگلہ جسے آپ نے اس عورت کو دھکے دے کر نکالا ہے، اس کی قانونی مالکہ زبیدہ ہے، جسے آج آپ چور کہہ کر کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہو۔ عدالت میں موجود ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وکیل زیدی کے ہاتھ سے اس کی فائلیں گر گئیں اور وہ پسینہ پسینہ ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اریان کا وہ تکبر، وہ فرعونیت اور وہ غرور اب خاک میں مل چکا تھا۔ وہ جس عورت کو حقیر سمجھ کر اس کی تذلیل کر رہا تھا، وہی اب اس کی پوری سلطنت کی مالک بن کر سامنے کھڑی تھی۔ زبیدہ ابھی تک خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب اس کے قرب کے نہیں بلکہ اس کے سچ کی گواہی دے رہے تھے، جو برسوں سے اس کے سینے میں دفن تھا۔ جج صاحب نے اریان کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، آپ نے جس چوری کا مقدمہ درج کروایا ہے وہ دراصل چوری تھی ہی نہیں۔ زبیدہ اس گھر کی مالکن ہونے کے ناطے وہاں سے اپنی وہ چیزیں لینے گئی تھی جو اس کے شوہر نے اسے حق مہر میں دی تھی، اور آپ نے اسے چور بنا کر عدالت میں پیش کر دیا۔ جج صاحب نے اپنا قلم اٹھایا اور فیصلہ لکھنا شروع کر دیا، جس کی آواز خاموش کمرے میں کسی ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی۔ جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ عدالت زبیدہ کو تمام الزامات سے نہ صرف باعزت بری کرتی ہے بلکہ اریان پر اپنی ستیلی ماں کی تذلیل کرنے اور جھوٹا مقدمہ بنانے پر بھاری جرمانہ عائد کرتی ہے۔ مزید یہ کہ پولیس کو حکم دیا جاتا ہے کہ آج ہی جائیداد کی منتقلی کا عمل شروع کیا جائے اور اریان کو اس بنگلے سے بے دخل کر دیا جائے جب تک زبیدہ اسے وہاں رہنے کی اجازت نہ دے۔ اریان کٹہرے کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے پاس بولنے کے لیے اب کوئی بھی لفظ نہیں تھا۔ اس کا پیسہ، اس کی دولت اور اس کا اثر و رسوخ سب دھواں بن کر اڑ چکا تھا۔ اس نے ایک بار زبیدہ کی طرف دیکھا، لیکن زبیدہ کی آنکھوں میں اب اس کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی تھی، جیسے وہ اسے اس کے انجام پر ترس کھا رہی ہو۔ زبیدہ نے خاموشی سے اپنے وہ پرانی ڈائری جج کے ہاتھ سے واپس لے لی اور اسے اپنے میلے تھیلے میں رکھ کر کٹہرے سے باہر نکلنے لگی۔ عدالت کا عملہ اور تماشائی جو تھوڑی دیر پہلے اسے مجرم سمجھ رہے تھے، اب ادب و احترام سے اس کے لیے راستہ چھوڑ رہے تھے۔ اریان نے جب سب دیکھا کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے تو وہ بھاگتا ہوا زبیدہ کے قدموں میں جا گرا اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میں کبھی بھی نہیں جانتا تھا کہ آپ میرے باپ کی شریک حیات ہیں۔ زبیدہ نے اسے دیکھا اور ایک لمبی سانس لی اور کہا، بیٹا، تمہارے باپ نے مجھے اس لیے چھپایا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ تم دولت کے پیچھے اتنے اندھے ہو کہ رشتوں کی پہچان بھول جاؤ گے۔ مجھے جائیداد کی بھوک نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ تم نے انسانیت کو چوری کے الزام میں کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ زبیدہ نے اسے وہاں سے اٹھایا اور خاموشی سے عدالت کے دروازے سے باہر نکل گئی، جہاں ابھی بھی بارش ہو رہی تھی، لیکن اب فضا میں وہ گھٹن نہیں تھی۔ انصاف ہو چکا تھا اور ایک مظلوم عورت کا سر فخر سے بلند تھا۔ جج صاحب نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور ایک بار پھر اس ڈائری کے خالی صفحات کے بارے میں سوچا، جو اب ایک نئی زندگی
کی کہانی لکھنے کے لیے تیار تھے، آریان وہیں خالی کمرے میں اکیلا رہ گیا جہاں صرف اس کے تکبر کی راکھ باقی تھی۔ اس کہانی نے حتمی اور اٹل طور پر یہ ثابت کر دیا کہ سچائی کی طاقت کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے، اسے وقت کی گرد تلے جتنا بھی چھپایا جائے، وہ ایک نہ ایک دن اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے اور باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر کے ظلم کی فرسودہ بنیادیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ زبیدہ اب وہ ایک عام سی بے بس اور لاچار نظر آنے والی غریب عورت نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اس معاشرے میں سچائی کی جیت کا ایک ایسا عظیم استعارہ بن چکی تھی جس نے اپنی خاموشی اور صبر کے ذریعے مغرور اور متکبر سلطنت کو چند لمحوں میں زمین بوس کر دیا تھا۔ عدالت کا وہ یادگار دن تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لیے سنہری حروف سے یاد رکھا جائے گا کہ وہاں صرف رائج الوقت قانون کی جیت نہیں ہوئی تھی، بلکہ انسانی ضمیر اور سچائی کے اس ابدی اصول کی جیت ہوئی تھی جسے اکثر مصلحتوں کے تلے دبا دیا جاتا ہے۔ اریان کا وہ شاطر اور مغرور وکیل زیدی، جس نے اپنی پوری زندگی جھوٹ کو سچ کا لبادہ پہنانے میں گزار ڈالی تھی، اب چپکے سے وہ نظریں چرا کر کمرہ عدالت سے باہر نکل گیا، کیونکہ اسے اپنی بدترین ہار اور عوامی ذلت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، اور اب وہ یہ جان گیا تھا کہ اب دنیا کا کوئی بھی بہت بڑا جھوٹ اس ننگے سچ کو نہیں مٹا سکے گا جو ایک پوشیدہ ڈائری نے سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ زبیدہ نے جب اس طوفانی دن کے بعد اس چھوٹے سے پرسکون گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کے دل میں وہ اطمینان تھا جو دنیا کی تمام دھن دولت مل کر بھی نہیں خرید سکتی۔ اس نے اپنے مرحوم شوہر ہاشم علی کی تصویر کے سامنے وہ پرانی ڈائری رکھی اور برسوں کے بعد ایک سکون کی نیند سو گئی تھی، کیونکہ اب اسے یہ مکمل یقین تھا کہ ہاشم علی کی تڑپتی ہوئی روح اب جا کر اصل قرار اور ابدی سکون مل گیا ہو۔ انصاف کی اس طویل اور کھٹن جنگ میں یہ بات ایک بار پھر روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی کہ جیت ہمیشہ صرف اور صرف سچ کی ہی ہوتی ہے، چاہے اس کے سامنے وقت کا کتنا ہی بڑا اور ظالم فرعون اپنی تمام تر مادی طاقتوں کے ساتھ کیوں نہ کھڑا ہو۔ یہ کہانی ان تمام خود غرض اور اندھے لوگوں کے لیے ایک تازیانہ عبرت تھی جو غریبوں کو حقیر کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں اور اپنی دولت کے نشے میں چور ہو کر انسانی رشتوں کی پامالی اور ان کی توہین کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ زبیدہ کا طویل سفر آخرکار رنگ لایا اور اریان کا پہاڑ جیسا بلند غرور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل کر پیوند خاک ہو گیا، اور اس طرح عدل کی اس دہلیز پر ایک نیا اور روشن سورج طلوع ہوا جس کی تیز روشنی میں ہر ظالم کا بھیانک چہرہ بے نقاب ہو گیا اور ہر مظلوم کو اس کی وہ منظر مل گئی تھی جس کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ اب اریان کے پاس پچھتاوے کی کبھی نہ ختم ہونے والی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور زبیدہ کے پاس وہ قلبی سکون تھا جو صرف سچائی کے کھٹن راستے پر ثابت قدم رہنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم اور سبق آموز پہلو وہ وجوہات تھی جس کی بنیاد پر ہاشم علی جیسے انتہائی امیر شخص نے زبیدہ جیسی ایک غریب سادہ عورت سے خفیہ نکاح کیا۔ ہاشم علی کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، اس کے پاس بینک بیلنس، محلات اور گاڑیاں تھیں، لیکن اس کے اپنے ہی گھر کی دیواروں اس کے لیے کسی قبر سے زیادہ تاریک اور سرد تھیں۔ اس کی پہلی بیوی اور اس کا بیٹا اریان اس کے پاس تو رہتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ہاشم علی کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ ان کے لیے ہاشم علی محض ایک ایسی مشین تھا جو انہیں مسلسل دولت فراہم کرتی تھی۔ ان کے رویوں میں ایسی کوئی بیزاری، تلخی اور بیگانگی تھی جس نے ہاشم علی کو اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بنا دیا تھا۔ ہاشم علی کو احساس ہوا کہ دولت کے انبار میں کہیں بھی وہ سکون اور اپنائیت موجود نہیں ہے جس کے لیے ایک انسان کی روح تڑپتی رہتی ہے۔
اریان اور اس کی ماں کو صرف اس بات سے غرض تھی کہ وہ کتنا خرچ کر سکتے ہیں اور ان کا سماجی رتبہ کتنا بلند ہے۔ انہوں نے کبھی ہاشم علی کی تنہائی، اس کی بیماری اور اس کی نفسیاتی ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاشم علی کو یہ تلخ حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ محض دولت میں سکون ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ سکون تو اس خلوص اور اس بے غرض محبت میں ہوتا ہے جو اسے زبیدہ کے پاس ملی تھی۔ زبیدہ ایک غریب عورت ضرور تھی، لیکن اس کا دل دولت مند تھا۔ اس نے ہاشم علی کی خدمت اس کے پیسے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسا انسان کے طور پر اس کی قدر کرتے ہوئے کی تھی۔ ہاشم علی نے اپنی ڈائری میں انکشاف کیا تھا کہ جب وہ اپنے محل میں تنہائی سے گھبرا کر باہر نکلتا تھا تو اسے زبیدہ کی اس چھوٹی سی جھونپڑی میں وہ سکون ملتا تھا جو اسے اپنے کروڑوں کے بنگلے میں نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس عورت کو اپنی شریک حیات بنائے گا جو اسے ایک انسان سمجھتی ہے، نہ کہ سونے کی کان۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عورت چاہے کتنی ہی مجبور کیوں نہ ہو، اگر وہ سچ پر ہے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے ہرگز شکست نہیں دے سکتی۔ انصاف کا بول بالا ہو اور ظلم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو، یہی اس کائنات کا ابدی اور ازلی قانون ہے جو زبیدہ کی اس چھوٹی سی ڈائری نے آج پھر سچ کر دکھایا تھا، اور رہتی دنیا تک یہ کہانی سچائی کا علم بلند کرتی رہے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔